آج جس ہستی اور جس ذات گرامی کے بارے میں یہ برنامہ رکھا گیا ہے، پروگرام رکھا گیا ہے، وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور اس جملے کی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، چند نکات فقط عرض کروں گی آپ کی خدمت میں اور آپ سے رخصت لوں گی۔ اور اس جملے کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے علامہ علوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی والبیان میں۔ کیا فرماتے ہیں جب وہ سورہ مریم کی تفسیر پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر چند کلمات استفاقی و طہرکی، جناب مریم کے بارے میں استفاقی یعنی خدا نے تمہیں مصطفیٰ کیا، خدا نے تمہیں چنا، و طہرکی اور تجھے پاکیزہ کیا۔ بڑا خوبصورت اس کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں استفاء یعنی چننا۔ علماء کے درمیان وہ بیان کرتے ہیں، علماء کے درمیان یہ بحث ہے کہ جناب مریم کا یہ جو چناؤ کیا گیا ہے، آیا یہ چناؤ جو ہے چنا گیا، جو انہیں منتخب کیا گیا، آیا یہ چناؤ، یہ انتخاب جو ہے یہ نبوت کے لیے تھا؟ علماء میں بحث ہے کہ کیا جناب مریم نبی تھیں، پیغمبر تھیں یا نبی نہیں تھیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم، ایک گروہ کہتا ہے کہ جناب مریم جو ہے وہ نبی تھیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قول کو چن لیں کہ جناب علامہ علوسی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اہل تسنن سے ان کا تعلق ہے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم اس ایک قول کو چن لیں کہ جناب مریم جو ہے وہ نبی تھیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ خواتین کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اگر ہم مریم کے انتخاب کو، منتخب ہونے کو یہ بیان کریں کہ جناب مریم جو ہے وہ نبی تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جناب مریم جناب فاطمہ الزہرا سے افضل تھی یا افضل نہیں تھی؟ کہا کہ اگر ہم اس ایک قول کو چن بھی لیں، منتخب بھی کر لیں، مان بھی لیں، پھر بھی جناب فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ان سے برتر ہوں گی، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین بضعت رسول خدا ہے اور رسول خدا سید الانبیاء ہے، تو لہٰذا جہاں کل جو ہے وہ سید اور سردار ہے، اس کل کا جز بھی سید اور سردار ہی ہوگا۔ کہا کہ اگر مغرب کے لوگ، اگر عیسائی لوگ ہمارے اوپر فخر کریں کہ جناب مریم کو چنا گیا، آپ کے قرآن میں یہ کہا گیا کہ استفاء کی تمہیں چن لیا گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ ان کے اوپر بھی فضیلت رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بابا سید الانبیاء ہے، لہٰذا بیٹی بھی سیدۃ النساء العالمین۔ دوسری چیز وطہرکی، کہ جناب مریم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مریم تمہیں پاکیزہ کیا، اور پھر بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مریم کو یہ کہا گیا ہے طہرکی، لیکن فاطمہ کے لیے یہ کہا گیا ہے یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسے پاک کیا گیا ہے کہ جیسے پاک کرنے کا حق تھا۔ اور یہاں سے ہماری گفتگو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس وہ خزانہ ہے کہ جس کا چناؤ جو ہے، جس کا چناؤ، جس کا منتخب، جن کا انتخاب ایسا ہے کہ کائنات کی سرداروں کی بھی سردار وہ ہستی ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس وہ منبع ہے کہ جو یطہرکم تطہیرا، کہ جنہیں ایسے پاکیزہ کیا گیا ہے کہ جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جب اتنا عظیم خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ سے متوسل ہو کر ان سے طہارت لے کر اس کو معاشرے میں پھیلائیں۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ خواتین حس کر سکتی ہیں کہ جناب فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے بطن سے ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے کہ امام حسین نے کربلا میں فخر سے بتایا کہ میں فاطمہ کی اولاد ہوں، کہ میں اس ماں کی اولاد ہوں کہ جو پاکیزہ ترین کائنات میں ہستی تھی۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں جناب زہرا سے متوسل ہونے، ان کی طہارت کو جذب کرنے، ان کی طہارت سے متوسل ہو کر اس کو معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل کے معاشرے میں کہ جب کہ تمام دنیا کے جو معاشرے ہیں وہ مغرب زدہ ہو رہے ہیں، ان کے افکار کی زدگی میں آ رہے ہیں، ہمیں جناب زہرا کی طہارت کو پہلے سے کہیں زیادہ بیان کرنے کی اور اس کو اپنی عملی سیرت اور کردار اور نصاب کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری مائیں ایسی اولاد پیدا کر سکیں کہ اگر ان کی لیڈر سیدۃ النساء العالمین ہے، کہ جن کی اولاد جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، تو ہماری گودوں میں ایسی اولاد ہونی چاہیے کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ کی غلام ہو۔
اور یہ مطلب آج کل کے معاشرے میں پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور ہمارے لیے جو ہے پر اہمیت ہو جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ خداوند عالم ہمیں جناب زہرا کی سیرت کو کما حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، نوازش، بہت شکریہ۔